عمران کے کمرے میں فون کی گھنٹی بڑی دیر سے بج رہی تھی۔ وہ قریب ہی بیٹھا ہوا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے گھنٹی کی طرف دھیان تک نہ دیا۔ پھر آخر گھنٹی جب بجتی ہی چلی گئی تو وہ کتاب میز پر پٹک کر اپنے نوکر سلیمان کو پکارنے لگا۔ جی سرکار، سلیمان کمرے میں داخل ہو کر بولا۔ ابے دیکھیے کون الو کا پٹھا گھنٹی بجا رہا ہے۔ سرکار فون ہے۔ فون؟ عمران چونک کر فون کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اسے اٹھا کر سڑک پر پھینک دے۔ سلیمان نے ریسیور اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، عمران ماؤتھ پیس میں بولا۔ ہاں عمران، نہیں تو کیا کتا بھونک رہا ہے؟ تم کل رات ریس کورس کے قریب کیوں نہیں ملے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ بھاگ جاؤ گدھے، عمران نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھے بغیر سلیمان سے کہا۔ کیا کہا؟ دوسری طرف سے گراہٹ سنائی دی۔ وہ تو میں سلیمان سے کہا تھا، میرا نوکر ہے۔ ہاں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پچھلی رات کو ریس کورس کیوں نہیں گیا؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں تو سنو میرے دوست، عمران نے کہا۔ میں نے اتنی محنت مفت نہیں کی۔ ہینڈ بیگ کی قیمت 10,000 لگ چکی ہے۔ اگر تم کچھ بھرو تو میں سودا کرنے کو تیار ہوں۔ شامت آ گئی ہے تمہاری؟ ہاں ملی تھی، مجھے بہت پسند آئی، عمران نے آنکھ مار کر کہا۔ آج رات اور انتظار کیا جائے گا، اس کے بعد کل کسی وقت تمہاری لاش شہر کے کسی گٹر میں بہہ رہی ہوگی۔ ارے باپ، تم نے اچھا کیا کہ بتا دیا، اب میں کفن ساتھ لیے بغیر گھر سے باہر نہ نکلوں گا۔ میں پھر سمجھاتا ہوں، دوسری طرف سے آواز آئی۔ سمجھ گیا، عمران نے بڑی سعادت مندی سے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس نے پھر کتاب اٹھا لی اور اسی طرح مشغول ہو گیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی پھر بجی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا اور جلائی ہوئی آواز میں بولا۔ اب میں یہ ٹیلی فون کسی یتیم خانے کو پریزنٹ کر دوں گا، سمجھے؟ میں بہت ہی مقبول آدمی ہوں۔ کیا میں نے مقبول کہا تھا؟ مقبول نہیں، مشغول آدمی۔ تم نے ابھی کسی رقم کی بات کی تھی، دوسری طرف سے آواز آئی۔ قلم نہیں، فاؤنٹین پین، عمران نے کہا۔ وقت مت برباد کرو، دوسری طرف سے جلائی ہوئی آواز آئی۔ ہم بھی اس کی قیمت 10,000 لگاتے ہیں۔ ویری گڈ، عمران بولا۔ چلو تو یہ طے رہا، بیگ تمہیں مل جائے گا آج رات کو۔ کیا تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ اسی طرح جیسے اپنی پہلی انگلی دوسری انگلی کو جانتے ہو۔ گڈ، عمران چٹکی بجا کر بولا۔ تو تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ میں ازلی احمق ہوں۔ تم؟ ہاں میں۔ ریس کورس بڑی سنسان جگہ ہے، اگر بیگ لے کر تم نے مجھے ٹھائیں کر دیا تو میں کس سے فریاد کروں گا؟ ایسا نہیں ہوگا، دوسری طرف سے آواز آئی۔ میں بتاؤں، تم اپنے کسی آدمی کو روپے دے کر ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں بیچ دو۔ میں مدھو بالا کی جوانی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بیگ واپس کر دوں گا۔ اگر کوئی شرارت ہوئی تو مجھے مرغا بنا دینا۔ اچھا، لیکن یہ یاد رہے کہ تم وہاں بھی ریوالور کی نال پر رہو گے۔ فکر نہ کرو، میں نے آج تک ریوالور کی شکل نہیں دیکھی۔ عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور جیب سے چیونگ گم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ ٹھیک 8 بجے کے قریب عمران اپنی بغل میں ایک چرمی بیگ دبائے ٹپ ٹاپ کلب پہنچ گیا۔ قریب ساری میزیں بڑی ہوئی تھیں۔ عمران نے بار کے قریب کھڑے ہو کر مجمع کا جائزہ لیا۔ آخر اس کی نظریں ایک میز پر رک گئی جہاں لیڈی جہانگیر ایک نوجوان عورت کے ساتھ بیٹھی زرد رنگ کی شراب پی رہی تھی۔ عمران آہستہ آہستہ چلتا ہوا میز کے قریب پہنچ گیا۔ آہا مائی لیڈی، وہ قدرے جھک کر بولا۔ لیڈی جہانگیر نے داہنی منہ چڑھا کر اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور پھر مسکرانے لگی۔ ہیلو عمران، وہ اپنا داہنا ہاتھ اٹھا کر بولی۔ تمہارے ساتھ وقت بڑا اچھا گزرتا ہے۔ یہ ہے مس تسنیم، خان بہادر ظفر تسنیم کی صاحبزادی، اور یہ علی عمران، MSc PhD، عمران نے احمقوں کی طرح کہا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، تسنیم بولی، لہجہ بیوقوف بنانے کا سا تھا۔ مجھے افسوس ہوا۔ کیوں؟ لیڈی جہانگیر نے حیرت زدہ آواز سے کہا۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید ان کا نام گلفام ہوگا۔ کیا بےہودگی ہے، لیڈی جہانگیر جھنجھلا گئی۔ سچ کہتا ہوں، مجھے کچھ ایسا ہی معلوم ہوا تھا۔ تسنیم ان کے لیے قطعی موضوع نہیں۔ یہ تو کسی ایسی لڑکی کا نام ہو سکتا ہے جو تبدک میں مبتلا ہو۔ تسنیم، بس نام کی طرح کمر جھکی ہوئی۔ تم شاید نشے میں ہو، لیڈی جہانگیر نے بات بنائی۔ لو اور پیو۔ فلودہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ڈیئر تسنیم، لیڈی جہانگیر جلدی سے بولی، تم ان کی باتوں کا برا مت ماننا، یہ بہت پرمذاق آدمی ہے۔ اوہ عمران، بیٹھو نا۔ برا ماننے کی کیا بات ہے، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میں نے گلفام کے نام سے یاد رکھوں گا۔ تسنیم بڑی طرح جھیپ رہی تھی اور شاید اب اسے اپنے رویے پر افسوس بھی تھا۔
اچھا میں چلی، تسنیم اٹھتی ہوئی بولی۔ میں خود چلا، عمران نے اٹھنے کا ارادہ کرتے ہوئے کہا۔ مائی ڈیئرسٹ، تم دونوں بیٹھو، لیڈی جہانگیر دونوں کے ہاتھ پکڑ کر چومتی ہوئی بولی۔ نہیں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، تسنیم نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اور میں، عمران سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تم پر 1000 کام قربان کر سکتا ہوں۔ بکو مت جھوٹے، تم مجھے خواہ مخواہ غصہ دلاتے ہو۔ میں تمہیں پوجتا ہوں سویٹی، مگر اس بڈھے کی زندگی میں تم پھر میرا مذاق اڑانے لگے۔ نہیں ڈیئرسٹ، میں تیرا چاند تو میری چاندنی، نہیں دل کا لگا۔ بس بس، بعض اوقات تم بہت زیادہ چیپ ہو جاتے ہو۔ آئی ایم سوری، عمران نے کہا اور اس کی نظریں قریب ہی کی ایک میز کی طرف اٹھ گئی۔ یا ایک جانی پہچانی شکل کا آدمی سے گھور رہا تھا۔ عمران نے ہینڈ بیگ میز پر سے اٹھا کر بغل میں دبا لیا اور پھر دفعتاً سامنے بیٹھا ہوا آدمی سے آنکھ مار کر مسکرانے لگا۔ جواب میں عمران نے باری باری سے دونوں آنکھیں مار دیں۔ لیڈی جہانگیر اپنے گلاس کی طرف دیکھ رہی تھی اور شاید اس کے ذہن میں کوئی انتہائی رومان انگیز جملہ کلبلا رہا تھا۔ میں ابھی آیا، عمران نے لیڈی جہانگیر سے کہا اور اس آدمی کی میز پر چلا گیا۔ لائے ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ یہ کیا رہا؟ عمران نے ہینڈ بیگ کی طرف اشارہ کیا، پھر بولا، تم لائے ہو؟ ہاں، اس آدمی نے لائے ہوئے ہینڈ بیگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، عمران نے کہا، اسے سنبھالو اور چپ چاپ کھسک جاؤ۔ کیوں؟ وہ اسے گھورتا ہوا بولا۔ کپتان فیاض کو مجھ پر شبہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ آدمی میری نگرانی کے لیے مقرر کر دیے ہوں۔ کوئی چال؟ ہرگز نہیں، آج کل مجھے روپوں کی سخت ضرورت ہے۔ اگر کوئی چال ہوئی تو تم بچو گے نہیں۔ آدمی ہینڈ بیگ لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یا روپے میں نے اپنا مقبرہ تعمیر کرانے کے لیے نہیں حاصل کیے، عمران نے آہستہ سے کہا۔ پھر وہ اس آدمی کو باہر جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر شرارت امیز مسکراہٹ تھی۔ وہ اس آدمی کا دیا ہوا ہینڈ بیگ سنبھالتا ہوا پھر لیڈی جہانگیر کے پاس آ بیٹھا۔ وہ آدمی ہینڈ بیگ لیے ہوئے جیسے ہی باہر نکلا، کلب کی کمپاؤنڈ کے پارک سے 2 آدمی اس کی طرف بڑھے۔ کیا رہا؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ مل گیا، بیگ والے نے کہا۔ کاغذات بھی ہیں یا نہیں؟ میں نے کھول کر نہیں دیکھا۔ گدھے ہو! ہاں، وہاں کیسے کھول کر دیکھتا؟ لاؤ، ادھر لاؤ، اس نے ہینڈ بیگ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، پھر وہ چونک کر بولا، اوہ، یہ اتنا وزنی کیوں ہے؟ اس نے بیگ کھولنا چاہا لیکن اس میں قفل لگا ہوا تھا۔ چلو یہاں سے، تیسرا بولا، یہاں کھولنے کی ضرورت نہیں۔ کمپاؤنڈ کے باہر پہنچ کر وہ ایک کار میں بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک کار ڈرائیو کرنے لگا۔ شہر کی سڑکوں سے گزر کر کار ایک ویران راستے پر چل پڑی۔ آبادی سے نکل آنے کے بعد انہوں نے کار کے اندر روشنی کر دی۔ ان میں سے ایک، جو کافی معمر مگر اپنے دونوں ساتھیوں سے زیادہ طاقتور معلوم ہوتا تھا، ایک پتلے سے تار کی مدد سے ہینڈ بیگ کا قفل کھولنے لگا اور پھر جیسے ہی ہینڈ بیگ کا فلپ اٹھایا گیا، پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دونوں آدمی بے ساختہ اچھل پڑے۔ کوئی چیز بیگ سے اچھل کر ڈرائیور کی کھوپڑی سے ٹکرائی اور کار سڑک کے کنارے کے ایک درخت سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ رفتار زیادہ تیز نہیں تھی، ورنہ کار کے ٹکرا جانے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ 3 بڑے بڑے مینڈک کار میں اچھل رہے تھے۔ بوڑھے آدمی کے منہ سے ایک موٹی سی گالی نکلی اور دوسرا ہنسنے لگا۔ شٹ اپ! برا حل کے بل چیخا، تم گدھے ہو! تمہاری بدولت! جناب، میں کیا کرتا؟ میں اسے وہاں کیسے کھول سکتا تھا؟ اس کا بھی تو خیال تھا کہ کہیں پولیس نہ آ جائے۔ بکواس مت کرو، پہلے ہی اطمینان کر چکا تھا، وہاں پولیس کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ کیا تم مجھے معمولی آدمی سمجھتے ہو؟ اب اس لونڈے کی موت آ گئی ہے۔ ارے تم گاڑی روک دو! کار رک گئی۔ برا تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، کلب میں اس کے ساتھ اور کون تھا؟ ایک خوبصورت سی عورت، دونوں شراب پی رہے تھے۔ غلط ہے، عمران شراب نہیں پیتا۔ پی رہا تھا جناب۔ برا پھر کسی سوچ میں پڑ گیا۔ چلو واپس چلو، وہ کچھ دیر بعد بولا، میں اسے وہیں کلب میں مار ڈالوں گا۔ کار پھر شہر کی طرف مڑی۔ میرا خیال ہے کہ وہ اب تک مر چکا ہوگا، بوڑھے کے قریب بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا۔ نہیں، وہ تمہاری طرح احمق نہیں ہے، برا جھنجھلا کر بولا، اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے تو خود بھی غافل نہ ہوگا۔ تب تو وہ کلب ہی سے چلا گیا ہوگا۔ بحث مت کرو، بوڑھے نے گرج کر کہا، میں اسے ڈھونڈ کر ماروں گا، خواہ وہ اپنے گڑھ ہی میں کیوں نہ ہو۔ عمران چند لمحے بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر تیزی سے وہ بھی باہر نکلا اور اس نے کمپاؤنڈ کے باہر ایک کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ وہ پھر اندر واپس آ گیا۔ کہاں بھاگتے پھر رہے ہو؟ لیڈی جہانگیر نے پوچھا۔ اس کی آنکھیں نشے سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ ذرا کھانا ہضم کر رہا ہوں، عمران نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیڈی جہانگیر آنکھیں بند کر کے ہنسنے لگی۔
عمران کی نظریں بدستور گھڑی پر جمی رہیں۔ وہ پھر اٹھا، اب وہ ٹیلی فون بوتھ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیا اور ماؤتھ پیس میں بولا، ہیلو سپر فیاض، میں عمران بول رہا ہوں، بس اب روانہ ہو جاؤ۔ ریسیور رکھ کر وہ پھر ہال میں چلا آیا، لیکن وہ اس بار لیڈی جہانگیر کے پاس نہیں بیٹھا تھا۔ چند لمحے کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر ایک ایسی میز پر جا بیٹھا جہاں 3 آدمی پہلے ہی سے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ تینوں اس کے شناسا تھے، اس لیے انہوں نے برا نہیں مانا۔ شاید 15 منٹ تک عمران ان کے ساتھ کہہ کے لگاتا رہا، لیکن اس دوران بار بار اس کی نظریں داخلے کے دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ اچانک اسے دروازے میں وہ بوڑھا دکھائی دیا جس سے اس نے چند روز قبل کاغذات والا ہینڈ بیگ چھینا تھا۔ عمران اور زیادہ انہماک سے گفتگو کرنے لگا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس نے اپنے داہنے شانے میں کسی چیز کی چبھن محسوس کی۔ اس نے کنکھیوں سے داہنی طرف دیکھا، بوڑھا اس سے لگا ہوا کھڑا تھا، اور اس کا بایاں ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا، اور اسی جیب میں رکھی ہوئی کوئی سخت چیز عمران کے شانے میں چبھ رہی تھی۔ عمران کو یہ سمجھنے میں دشواری نہیں ہوئی کہ وہ ریوالور کی نالی ہی ہو سکتی ہے۔ عمران صاحب، بوڑھا بڑی خوش اخلاقی سے بولا، کیا آپ چند منٹ کے لیے باہر تشریف لے چلیں گے؟ آہا چچا جان، عمران چہک کر بولا، ضرور ضرور، مگر مجھے آپ سے شکایت ہے، اس لیے آپ کو بھی کوئی شکایت نہ ہونی چاہیے۔ آپ چلیے تو، بوڑھے نے مسکرا کر کہا، مجھے اس گدھے کی حرکت پر افسوس ہے۔ عمران کھڑا ہو گیا، لیکن اب ریوالور کی نال اس کے پہلو میں چبھ رہی تھی۔ وہ دونوں باہر آئے، پھر جیسے ہی وہ پارک میں پہنچے بوڑھے کے دونوں ساتھی بھی پہنچ گئے۔ کاغذات کہاں ہے؟ بوڑھے نے عمران کا کالر پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ پارک میں سناٹا تھا۔ دفعتاً عمران نے بوڑھے کا بایاں ہاتھ پکڑ کر تھوڑی کے نیچے ایک زوردار گونسا رسید کیا۔ بوڑھے کا ریوالور عمران کے ہاتھ میں تھا اور بوڑھا لڑکھڑا کر گرنے ہی والا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے اسے سنبھال لیا۔ میں کہتا ہوں وہ 10,000 کہاں ہے؟ عمران نے چیخ کر کہا۔ اچانک مہندی کی بار کے پیچھے سے 8-10 آدمی اچھل کر ان تینوں پر آ پڑے، اور پھر ایک خطرناک جدوجہد کا آغاز ہو گیا۔ وہ تینوں بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ سپر فیاض، عمران نے چیخ کر کہا، داڑھی والا! لیکن داڑھی والا اچھل کر بھاگا۔ وہ مہندی کی بار پھلانگنے ہی والا تھا کہ عمران کے ریوالور سے شعلہ نکلا، گولی ٹانگ میں لگی، اور بوڑھا مہندی کی بار میں پھنس کر رہ گیا۔ ارے باپ رے! عمران ریوالور پھینک کر اپنا منہ پیٹنے لگا۔ وہ دونوں پکڑے جا چکے تھے۔ فیاض زخمی بوڑھے کی طرف جھپٹا جو اب بھی بھاگ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فیاض نے ٹانگ پکڑ کر مہندی کی بار سے گھسیٹ لیا۔ یہ کون ہے؟ فیاض نے اس کے چہرے پر روشنی ڈالی۔ فائر کی آواز سن کر پارک میں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ بوڑھا بے ہوش نہیں ہوا تھا، وہ کسی زخمی سانپ کی طرح بل کھا رہا تھا۔ عمران نے جھک کر اس کی مصنوعی داڑھی نوچ ڈالی۔ ہائے! فیاض تقریباً چیخ پڑا، سر جہانگیر! سر جہانگیر نے پھر اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن عمران کی ٹھوکر نے اسے باز رکھا۔ ہاں سر جہانگیر، عمران بڑبڑایا، ایک غیر ملک کا جاسوس، قوم فروش، غدار۔ دوسرے دن کیپٹن فیاض عمران کے کمرے میں بیٹھا اسے تحیر آمیز نظروں سے گھور رہا تھا، اور عمران بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، مجھے خوشی ہے کہ ایک بڑا غدار اور وطن فروش میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ بھلا کون سوچ سکتا تھا کہ سر جہانگیر جیسا معزز اور نیک نام آدمی بھی کسی غیر ملک کا جاسوس ہو سکتا ہے؟ مگر وہ قبر کا مجاور کون تھا؟ فیاض نے بے صبری سے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، لیکن درمیان میں ٹوکنا مت۔ وہ بیچارہ اکیلے ہی یہ مرحلہ طے کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کا کھیل بگاڑ دیا۔ پچھلی رات وہ مجھے ملا تھا، اس نے پوری داستان دہرائی، اور اب شاید ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا ہے۔ اسے بڑی زبردست شکست ہوئی ہے، اب وہ کسی کو منہ نہیں دکھانا چاہتا۔ مگر وہ ہے کون؟ ایاز! چونکو نہیں، میں بتاتا ہوں۔ یہی ایاز وہ آدمی تھا جو فارن آفس کے سیکرٹری کے ساتھ کاغذات سمیت سفر کر رہا تھا۔ آدھے کاغذات اس کے پاس تھے اور آدھے سیکرٹری کے پاس۔ ان پر ڈاکہ پڑا، سیکرٹری مارا گیا اور ایاز کسی طرح بچ گیا۔ مجرموں کے ہاتھ صرف آدھے کاغذات لگے۔ ایاز فارن آفس کی سیکرٹ سروس کا آدمی تھا، وہ بچ گیا، لیکن اس نے آفس کو رپورٹ نہیں دی۔ وہ دراصل اپنے زمانے کا مانا ہوا آدمی تھا، اس لیے اس شکست نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ مجرموں سے آدھے کاغذات وصول کیے بغیر آفس میں نہ پیش ہو۔ وہ جانتا تھا کہ آدھے کاغذات مجرموں کے کسی کام کے نہیں، وہ بقیہ آدھے کاغذات کے لیے اسے ضرور تلاش کریں گے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے مجرموں کا پتہ لگا لیا، لیکن ان کے سرغنہ کا سراغ نہ مل سکا۔ وہ حقیقتاً سرغنہ ہی کو پکڑنا چاہتا تھا۔ دن گزرتے گئے، لیکن ایاز کو کامیابی نہ ہوئی۔ پھر اس نے ایک نیا چال بچھایا۔ اس نے وہ عمارت خرید لی اور اس میں اپنے ایک وفادار نوکر کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگا۔
اس دوران میں اس نے اپنی اسکیم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک قبر دریافت کی اور وہ سارا میکانزم ترتیب دیا۔ اچانک اسی زمانے میں اس کا نوکر بیمار ہو کر مر گیا۔ ایاز کو ایک دوسری ترکیب سوجھ گئی۔ اس نے نوکر پر میک اپ کر کے اسے دفن کر دیا اور اس کے بیس میں رہنے لگا۔ اس کارروائی سے پہلے اس نے وہ عمارت قانونی طور پر جج صاحب کے نام منتقل کر دی اور صرف ایک کمرہ رہنے دیا۔ اس کے بعد اس نے مجرموں کو اس عمارت کی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ایسے طریقے اختیار کیے کہ مجرموں کو یقین ہو گیا کہ مرنے والا سیکرٹ سروس ہی کا آدمی تھا اور بقیہ کاغذات وہ اسی عمارت میں کہیں چھپا کر رکھ گیا ہے۔ ابھی حال ہی میں ان لوگوں کی رسائی اس کمرے تک ہوئی جہاں ہم نے لاشیں پائی۔ دیوار والے خفیہ خانے میں سچ مچ کاغذات تھے۔ اس کا اشارہ بھی انہیں ایاز کی ہی طرف سے ملا تھا۔ جیسے ہی کوئی آدمی خانے والی دیوار کے نزدیک پہنچتا تھا، ایاز قبر کے تویز کے نیچے سے ڈراؤنی آوازیں نکالنے لگتا تھا اور دیوار کے قریب پہنچا ہوا آدمی سہم کر دیوار سے چپک جاتا۔ ادھر ایاز قبر کے اندر سے میکانزم کو حرکت میں لاتا اور دیوار سے 3 چھریاں نکل کر اس کی پشت میں پیوست ہو جاتی۔ یہ سب اس نے محض سرگنا کو پکڑنے کے لیے کیا تھا، لیکن سرگنا میرے ہاتھ لگا۔ اب ایاز شاید زندگی بھر اپنے متعلق کسی کو کوئی اطلاع نہ دے، اور کیپٹن فیاض، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اس کا نام کیس کے دوران میں کہیں نہ آنے پائے، سمجھے؟ اور تمہیں میرے وعدے کا پاس کرنا پڑے گا، اور تم اپنی رپورٹ اس طرح مرتب کرو کہ اس میں کہیں محبوبہ یکچشم کا نام بھی نہ آنے پائے۔ وہ تو ٹھیک ہے، فیاض جلدی سے بولا۔ وہ 10,000 روپے کہاں ہے جو تم نے سر جہانگیر سے وصول کیے تھے؟ ہاں ٹھیک ہے، عمران اپنے دیدے پھرا کر بولا۔ آدھا آدھا بانٹ لیں، کیوں؟ بکواس ہے، اسے میں سرکاری تحویل میں دوں گا، فیاض نے کہا۔ ہرگز نہیں، عمران نے جھپٹ کر وہ چرمی ہینڈ بیگ میز سے اٹھا لیا۔ اسے پچھلی رات سر جہانگیر کے ایک آدمی سے ملا تھا۔ فیاض نے اس سے ہینڈ بیگ چھین لیا اور پھر وہ اسے کھولنے لگا۔ خبردار، ہوشیار، عمران نے چوکیداروں کی طرح ہانک لگائی، لیکن فیاض ہینڈ بیگ کھول چکا تھا اور پھر جو اس نے ارے باپ کہہ کر چھلانگ لگائی تو ایک صوفے ہی پر جا کر پناہ لی۔ ہینڈ بیگ سے ایک سیاہ رنگ کا سانپ نکل کر فرش پر رینگ رہا تھا۔ ارے خدا تجھے غارت کرے عمران کے بچے، کمینے، فیاض صوفے پر کھڑا ہو کر دھاڑا۔ سانپ پھن کھار کر صوفے کی طرف لپکا۔ فیاض نے چیخ مار کر دوسری طرف کرسی پر چھلانگ لگائی۔ کرسی الٹ گئی اور وہ منہ کے بل فرش پر گرا۔ اس بار اگر عمران نے پھرتی سے اپنے جوتے کی ایڑ سانپ کے سر پر نہ رکھ دی ہوتی تو اس نے فیاض کو ڈس ہی لیا تھا۔ سانپ کا بقیہ جسم عمران کی پنڈلی سے لپٹ گیا اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اوپر سے فیاض اس پر گونسوں اور تھپڑوں کی بارش کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے دونوں سے اپنا پیچھا چھڑایا۔ تم بالکل پاگل ہو، دیوانے، وحشی، فیاض ہانپتا ہوا بولا۔ میں کیا کروں جانے من؟ خیر اب تم اسے سرکاری تحویل میں دے دو۔ اگر کہیں میں رات کو ذرا سا بھی چوک گیا ہوتا تو اس نے مجھے لامیاں کی تحویل میں پہنچا دیا تھا۔ کیا سر جہانگیر؟ ہاں، ہم دونوں میں مینڈکوٹ سانپوں کا تبادلہ ہوا تھا، عمران نے کہا اور مغموم انداز میں چیونگم چبانے لگا، اور پھر اس کے چہرے پر وہی پرانی حماقت طاری ہو گئی۔